کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. یہ سب جانتے کہ یہ زیارت عاشورہ اور وارثہ کے کلمات ہیں کہ جس میں مقصد کربلا کا جو مقصد تھا امام حسین کا وہ ہمارے سامنے آیا کہ یا سار اللہ و ابن سارے کہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ باقی ہے. والوتر الموتور حسین آپ کی لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ کہ حسین آپ نے نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا. وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ آپ نے اچھے کام کی دعوت دی اور برے کاموں سے روکا. یہ کربلا ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ ہم کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اور سار اللہ وابنا سارے یہ خواہش رکھنا ہے، وش ہے، آرزو، تمنا. ہر بندے کی آرزو کیا ہے کہ وہ گرو کرے، آگے بڑھے. جاب میں ہے تو وہ چاہتا کہ اچھی جاب مل جائے. بزنس کر رہا وہ چاہتا کہ اس کا بزنس گرو کرے، کافی بڑا کرے، ایک امپائر بنا لے پورا بزنس کا. پیچھے نہیں ہٹتا، کوشش کرتے رہتا پوری لائف، پوری زندگی. کوئی انسان میں دنیا میں نہیں دیکھا ایسا کہ جو ایک جگہ ہے تو وہیں رہنا چاہتا. بچے سکولز جاتے تو ان کو آگے بڑھنا چاہتے، وہ کالجز جاتے آگے بڑھنا چاہتے. کوئی انسان ایک ہی جگہ سیٹل ہو کے نہیں رہنا چاہتا بلکہ بڑھنا چاہتا ہے. کربلا یہ وہی ہے، یا سار اللہ و ابن سارے کہ اب ہم کیسے اپنے آپ کو بڑھائیں، ہم کیسے اس منزل تک پہنچے. تو یہ دعا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ مولا گیو اس چانس، گیو اس چانس. ایک ایسا موقع دو مولا کہ جو ہماری لائف میں آنے والا ہے. میں 10 دن سے بول رہا، میں بھی ہسٹری پہ آتا ہوں. کل میں نے جہاں مجلس چھوڑی تھی، لیکن آج پوری 9 مجلسوں کا کنکلوژن ہے. یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوئی، میں نے پورے کئی واقعات کو چھوڑ دیا. صرف ایک سکیچ کھینچا ہوں میں نے، صرف 9 دن میں ایک سکیچ آیا. تو ایٹ لیسٹ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے دوستو. یہ نہیں کہ اب 10 مجلس ختم ہو گئی، کل گھر جاؤ، تھینک یو ویری مچ، کل کوئی مجلس نہیں، آرام کرو، اب 28 رجب کو سفر کو ملیں گے. پھر وہ روٹین کی لائف میں آ جانا. روٹین کی لائف میں شیعہ کو نہیں آنا ہے. شیعہ کبھی بھی جو ہے نا ایک اس پہ نہیں چلتا. شیعہ آگے ہمیشہ آگے بڑھتا. کیوں؟ ہم کرارن و غیر فرارن کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. آپ آگے بڑھنا ہے. آپ کو اگر آج کچھ ہے تو کل کچھ بننا، پرسوں کچھ بننا، ترسوں کچھ بننا. ہمیشہ یہ سوچتے رہنا کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہم کو پیچھے جانا نہیں ہے. آگے بڑھنا، بزنس میں ضرور بڑھو، اپنی لائف میں ضرور گرو کرو، لیکن اس کے ساتھ پیرالل اسلام کو بھی لے کے چلو. اگر اسلام کو لے کے آپ نہیں چلیں گے نا تو پھر سوائے مصیبتوں کے، سوائے مشکلوں کے کچھ نہیں ہے. آج دوپہر کی مجلس میں نے کہا، کوئی چیز ریپیٹ نہیں کر رہا، میں خالی یہ بتانا چاہتا کہ دیکھیں لائف کا سپین بہت چھوٹا ہے. مولا علی کی ایک چھوٹی سی سیئنگ کو سن لے کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہماری لائف کیا ہے. کیا لائف ہے ہماری؟ ہم جس دنیا کے پیچھے جا رہے، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی خواہش ہے اس دنیا میں رہنے کی. ہر آدمی یہ چاہتا کہ دنیا میں رہے. مولا علی کی عجیب سیئنگ ہے، یہ ایسا ہے کہ یہ اپنے دلوں پہ اس کو لکھ لو، علی کی یہ سیئنگ کو، کہ دنیا کیا ہے اور مولا علی کیا بول رہے ہیں. کہ دنیا کیا ہے، جس دنیا میں ہم ہیں اس کے بارے میں مولا کہتے ہیں کہ اے دنیا تیرا مزہ، تیرا ٹیسٹ، تیرا ذائقہ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ٹیسٹ رہ جاتا، پوری زندگی ختم ہو جاتی. ہماری یہ زندگی ہے کبھی بھی ختم ہو جائے گی unless we do something in our life. یہ مشن بناؤ. یہ نہیں اتنا بڑا سینٹر ماشاءاللہ ہے، اب اس سینٹر کو مضبوط کرو، جنریشن بعد جنریشن تا ظہور امام چلنا. عزا خانے یہ ایک وقت کے لیے نہیں بنتے، ظہور تک کے لیے تیار کرنا ہے. کوئی عزا خانہ، کوئی مسجد وہ یہ ٹائم بینگ کے لیے نہیں. ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ظہور امام ہے. یا سار اللہ و ابنا سارے، سار اللہ و ابنا سارے کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا کہ جب آپ کا امام انشاءاللہ آئے گا. ہر نماز کے بعد آپ دعا کر رہے، ہر نماز کے بعد آپ پکار کے بول رہے کہ مولا آئیے، مولا آئیے. لیکن مولا آئیے بول تو رہے بڑے آسانی کے ساتھ کہ پلیز کا مولا آئیے، یا صاحب زمان یا ابن الحسن العسکری اجل اللہ ظہورک بولے جا رہے. لیکن کتنی تیاری کی ہے، پریپریشن کیا ہے. ابھی تک تو داڑھی نہیں چھوٹی، اب امام کو بلا رہے ہو. میں نے ایک بات کہی، صرف چھیڑ کے نہیں کی. ابھی تک امام کے لیے، کربلا والوں کے لیے آپ انصاف سے بولو. آج 40 گزر کے اتنا دن ہو گئے، پہلی محرم سے آج 22 سفر ہو گئی. امام حسین کے لیے اب تک اگر ہم نے داڑھی نہیں چھوڑی تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اتنا سیکریفائز نہیں کر سکتے، اتنا چھوٹا سیکریفائز. پھر کہہ رہے ہو مولا آئیے، اجل اللہ تعالیٰ آئیے، مولا آئیے. مولا بھی ہنستے ہوں گے دیکھ کے کہ کیا بلا رہا یہ بھی. میرے خاطر داڑھی نہیں چھوڑ سکتا، چند بالوں کا سیکریفائز نہیں کر سکتے تو پھر امام کو کیا بلا رہے. امیجن کریں آپ، ہم کیا ہے، ہماری ہے وہ لائف کیا ہے. وی جسٹ سے کم. جب مصیبت آتی وہی حسین کے پاس جا کے بولتے مولا میرا بزنس بڑھا دو، اتنے ڈیبٹس ہو گئے مولا مجھے بزنس سے نکال دو، مولا میرے لیے یہ کر دو.
لوگ کہتے ہیں مولانا داڑھی چھوڑنا چاہتے لیکن کسی کا پریشر ہے وہ کہتے کہ نہیں کرنا, کہ کسی کا پریشر ہے میرے اوپر وہ بولتے کہ نہیں تم داڑھی میں اچھے نہیں لگتے. بابا تم اس کو اپنی صورت بتانا چاہتے, اس کو خوش کرنا چاہتے, تمہارے سید کو نہیں, تمہارے امام کو خوش نہیں کرنا ہے. کس کو خوش کر رہے؟ کہتے مولانا ان کے بغیر تو رہ بھی نہیں سکتے. بالکل نہیں رہ سکتے آپ, میں یہ نہیں بول رہا الگ رہو. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کو اتنا تیار کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ اگر شیو کرنے کے لیے جائیں تو وہ روکے, وہ بولے نو. اسی طرح سے آپ یہ بول رہے کہ اس کو ہمیں کو خوش کرنا ہے, پریشر کسی اور کا ہے, پریشر پہ کیوں آ رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ میں ایک چھوٹی سی بات بولتا ہوں, ماشاءاللہ 90% 95% میں تو بولوں آنکھ بند کر کے 100% ہے سب داڑھی والے. میں تو یہی میسج یہاں کے لیے نہیں دے رہا, یہ میسج تو پورا گلوبل میسج دے رہا, جو بھی مجھے سن رہا ہے اس وقت دنیا میں, کہ آپ یہ دیکھو شیف کر لیا, کل صبح میں موت آ جائے. مولا علی کو کیا صورت بتاؤ گے؟ کلین شیف. مولا چہرے کو دیکھ کے منہ پھیر لے گا, یاد رکھو, مولا چہرے کو دیکھ کے منہ پھیر لے گا. اگر مولا اپنے فیس کو ٹرن کر لینا تو پھر ہماری لائف میں کچھ نہیں ہے. ہم کو بچانے والا صرف مولا علی ہے, مولا حسین ہے. اگر میرا مولا اگر ناراض ہو جائے, خدا نہ خواستہ 1% 0.1% بھی ناراض ہو جائے نا تو ڈیزاسٹر ہے, لائف میں کچھ بھی نہیں ہے. آلویز 24 آورز گزرنے کے بعد یہ سوچنا کہ کیا آج 24 گھنٹے میں میں نے اپنے مولا علی کو راضی کیا, کوئی راضی کیا, میں نے ان کو ہیپی کیا؟ نہیں. یہی وجہ سے یہ تو مرد کے لیے بولا, اب عورت کے لیے کیا ہے؟ پھر بول رہا میں آخری مجلس ہے کہ اب اس محرم کے بعد کوئی لڑکی بے حجاب نہ نکلے. دوسری چیز, تھوڑے سے کریج کو پیدا کرو مکس گیدرنگز میں جانے کے لیے, اس کریج کو پیدا کرو بولنے کے لیے کہ میں مکس گیدرنگز میں نہیں جاتا. وہ 28 سفر ہے, جس دن بی بی فاطمہ یتیم ہوئی وہ دن ہے. کوئی پیار بنانے کے چکر میں مت جاؤ, یہ ہمارے لیے مصیبت کا دن ہے. وہ دن اتنا بڑا دن ہے, 28 سفر 2 معصوم کی شہادت کا دن ہے. امام حسن اور رسول اللہ تو گھروں میں بیٹھنا نہیں آپ کو, اس دن مجلس کرنا, رونا, ماتم کرنے کا دن ہے, قیامت ہے. تو بی بی فاطمہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر تو ختم ہو گئی زندگی. وہ چیک کرنا اپنے آپ کو. اگر آپ ریئلی اس سال پورا خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے, وداؤٹ اینی پرابلم گزارنا چاہتے, تو میں ایک ہوم ورک, ایک عمل دیتا آپ کو. چھوٹا عمل کرو, اس کے بعد دیکھو پورا سال تمہارا کتنا اچھا بلیسنگ کے ساتھ گزرتا. کسی کے 1 سٹور ہے تو 2 ہو جائیں گے, 2 ہے تو 4 ہو جائیں گے. میں چاہتا کہ پورے لوگ ملینرز بن جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اتنے ہیں ملین, اتنے ملینز پڑے ہوئے کہ کوئی انشاءاللہ بولا ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے اب ہم کو. ہاں مولا آپ کو اور دے یار, اللہ آپ کے رزق میں برکت دے, بہت رزق دے, بہت. یہ سب سے بڑی دعا ہے. کوئی واجب عمل نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ چاہتے کہ پورا سال آپ کا رحمت کے ساتھ گزرے, پورا سال آپ کی برکت کے ساتھ گزرے, تو اس رات کو زیارت آل یاسین پڑھو. اور زیارت نائیہ بڑی زیارت ہے, بیٹھ کے پڑھو, کوئی حرج نہیں. زیارت نائیہ پڑھو اس سال, اور 2 رکعت نماز پڑھو شکر کی. 2 رکعت نماز پڑھو آئندہ سال کے رحمت کے لیے ایڈوانس میں. 2 رکعت نماز شکر کی پڑھو, یار اللہ کے اللہ تو نے پورے رات آرام سے گزر گیا. 2 رکعت دوسری نماز پڑھو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ آئندہ سال بھی رحمت کے ساتھ گزرے. 2 رکعت 4 رکعت. اس کے بعد اس رات میں وہ نماز ضرور پڑھو حاجت کی کہ آئندہ سال پورا میرے, اس لیے کہ دوستو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آج آپ کے پاس بہت پیسہ ہے کل رہے گا, کوئی گارنٹی نہیں ہے. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا, جس کی طرف سے آیا نا وہ کھینچ بھی سکتا ایک لمحے میں. 1000 مثالیں ہیں. کویت کی مثال لے لو 2 جنوری کی. 1 جنوری کو کیا حال تھا, ملینرز تھے دینار میں. رات گزری, غرور اور تکبر کر رہے تھے. فرسٹ نائٹ کی گزری, سیکنڈ کی صبح میں آئی تو پتا چلا وہ جو 1 دینار ہے وہ پیپر کرنسی ہو گئی. بی سی سی آئی بینک کا سکینڈل آپ کو یاد ہے, کتنا بڑا سکینڈل ہوا تھا بی سی سی آئی بینک کا. میں تو اب اس وقت دبئی میں تھا, اور ابوظہبی میں 70% شیئرز اس بینک کے ابوظہبی میں تھے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا, لوگوں کے ہارٹ فیلز ہو گئے, ہارٹ فیلز, جب بی سی سی بینک کا سکینڈل ہوا. ایک رات میں پورے 0 ہو گئے. تو یہ مت سمجھو کہ پیسہ اگر آج ہے یا بڑا بزنس ہے تو یہ ہمیشہ رہے گا. دعا یہ کرو کہ اللہ رکھے, مولا رکھے, امام رکھے, بیوی کا صدقہ ہو, تو آپ کی زندگی, ہماری زندگی صحیح ہو سکتی. ادروائز جو ملا ہے وہ 1 سیکنڈ میں ختم. آپ یہ بولو پورا بزنس کو سیٹ اپ کر لیا اور بندے کو پیرالائسس ہو جائے, وہ فائدہ کیا ہمارے لیے بزنس. میں نے سیٹ کیا اپنے لیے,
فائدہ کوئی اور اٹھا رہا. فائدہ کیا اس سے؟ اس کے لیے 2 رکعت آپ کو اس دن نماز پڑھنا ہے حاجت کی رحمت کے ساتھ, وداؤٹ اینی بیماری, وداؤٹ اینی پرابلم. دیکھیں پرابلم آئے گا, پرابلم آنا ہے, کوئی یہ نہیں سمجھے کہ پرابلم کوئی نہیں آئے, پرابلم کا آنا لازم ہے, لیکن اس لیے کہ اگر کوئی پرابلم زندگی میں نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جاتا. تو لازم ہے کوئی مصیبت آنا, مصیبت آئے گا لیکن اس پرابلم کو سالو بھی اللہ ہی کرے گا, سالو بھی مولا ہی کریں گے. تو وہ 2 رکعت نماز ہر آدمی پڑھے, ہر گھر میں پڑھے, لڑکا لڑکی عورت مرد سب پڑھے. اور وہ ٹیوزڈے نائٹ, میرے خیال سے وہ ٹیوزڈے نائٹ بھی آ رہی, تو اس رات کو ضرور پڑھو. کیوں پڑھو؟ اس رات کو اگر آپ نے پڑھی, وہ رات ہی کی نماز ہے, ٹیوزڈے کی بھی نماز ہے. وہ کیا فائدہ؟ کون سی نماز؟ جو نماز مسجد جمکران میں پڑھی جاتی, جو نماز مسجد سہلا میں پڑھی جاتی, جو نماز سرداب مقدس میں سامرے میں امام کے جو سرداب ہے اس سامرے میں پڑھی جاتی. یہ وہ نماز ہے کہ میں نہیں کہتا, یہ اس عالم دین نے بتایا جس کا نام احمد اردبیلی ہے, جس کو مقدس اردبیلی کہتے ہیں. یہ وہ پرسنالٹی ہے ہمارے علماء میں کہ جس سے زمانے کا امام ایسا بات کرتا ہے, ایسا. مقدس یہ وہ ہستی ہے کہ ہم جاتے مولا کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا امیر المومنین, ہم کو جواب نہیں آتا. لیکن یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ نجف اشرف میں اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. یہ مقدس اندر جاتے دروازہ بند رہتا, مولا کے روزے کا دروازہ بند ہے, لیکن مقدس دروازے کے بعد نجف اشرف دروازے کے بعد جاتے دروازہ خود بخود کھل جاتا. آپ امیجن کریں یار, امیجن کریں, یہ وہ پرسنالٹی ہے. یہ دفن کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ نجف اشرف میں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. جب آپ مولا کے روزے میں ساؤتھ سے انٹر ہوتے, کمان کے اندر جو کمان ہے اس میں لیفٹ سائڈ پہ شیخ مرتضی انصاری, اس کے بعد آپ انٹر ہوئیے, صحن ہے مولا کے روزے کا, صحن سے آپ مین زری میں جائیے, سامنے زری جو ڈور ہے, اس ڈور پہ انٹرنس بالکل مولا کے روزے کی زری, سمجھے یہ زری ہے. آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ علامہ ہلی, لیفٹ سائڈ پہ مقدس اردبیلی. امیجن کرے کہاں ہے وہ؟ مولا کے روزے میں مقدس. یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ جس سے جب وہ آتے تھے رات میں, آدھی رات کو حرم کا دروازہ بند ہو جاتا تھا, لیکن جب یہ آتے تھے دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا. یہ انٹر ہو جاتے, انٹر ہو کے مولا کو سلام کرتے, مولا اندر سے جواب دیتے, ان کے جو پرابلمز ہوتے وہ لکھتے, لکھ کے ڈالتے مولا کے اندر سے. یہ کوئی 1000 سال پرانی بات نہیں کر رہا میں, 200-300 سال پرانی بات کر رہا. اتنا پائس انسان تھا یہ. اس کے بعد یہ بولتے, مولا مجھے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, مولا یہ پرابلم حل نہیں ہو رہا, تو اندر سے زری سے آواز آتی, اے مقدس یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ آپ سنو, عجیب بات ہے کہ نجف اشرف میں رہتے تھے. عراق کا ونٹر آپ جانتے ہیں کہ عراق کا ونٹر کیسا, یا آپ کی طرح مائنس میں ٹیمپریچر, صبح صبح فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھے, سردی زبردست. اس زمانے میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا, نل کا سسٹم نہیں تھا, تو کنواں ہوتا تھا, ویل ہوتا تھا. انہوں نے ڈول کیا کیا, پانی میں ڈالا وضو کرنے کے لیے, تہجد کو اٹھے, پانی ڈالا, وزن دکھا, ویٹ دکھا, انہوں یہ سمجھے پانی آ گیا, انہوں نے کھینچا, جب اوپر آیا تو پورے ڈائمنڈز تھے اس کے اندر. سنیں ہیرے جواہرات, ان کی زندگی کا مشہور واقعہ, ہیرے جواہرات. انہوں نے کیا کیا, پورا اس کو واپس ڈال دیا, پھر پانی کے لیے ڈول ڈالا. آپ کو جوک دکھ رہا, حیرت ہو رہی, یہ امتحان تھا ان کا. پھر کھینچا, پھر ہیوی ہوا, اب جو اوپر آیا تو پھر ڈائمنڈ سے بھرے ہوئے ہیرے جواہرات, پرلز, پھر ڈال دیا اندر. بیوی ساتھ ہے ان کے, تیسری دفعہ ڈالا, پھر کھینچا, پھر اس کے اندر ڈائمنڈز. آپ پوچھیں نا علماء کے ان سے کہ یہ کیا مشہور واقعہ ان کا, ان کی بایوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے. پھر ڈائمنڈز آئے, تو اس وقت انہوں نے پلٹ کے کیا کہا پتہ ہے, کہ پروردگار بس کر دے امتحان کو, مجھے جواہرات نہیں چاہیے, مجھے پانی چاہیے, تیری عبادت کرنا ہے, مجھے پانی چاہیے, وضو کرنا ہے, تیری عبادت کرنا ہے, امتحان بس کر دے. ان کی وائف بازو تھی, جیسے ہی ڈائمنڈز آئے بیوی نے نہیں کہا او ویری گڈ لے لو, یہ نہیں کہا بیوی نے یہ نہیں کہا یار اتنا اچھا موقع مل رہا کیا کر رہے, فاخوں میں زندگی گزر رہی, اتنے ڈائمنڈز ملے, لے لو. بیوی بھی اتنی دیندار ہے, بیوی نے فورس نہیں کیا, نہیں یہ تو چانس ہے, یہ اللہ کی طرف سے آیا, لے لو, یہ نہیں. وائف نے کہا واپس کرو, ہم کو وضو کے لیے پانی چاہیے, عبادت کرنا ہے اللہ کی. ایسا بناؤ گھر میں, یہ میسج ہے, ایزی مت لو دوستو, بہت امپورٹنٹ میسج دے رہا کہ اپنی فیملی کو ایسا بناؤ. پریپیئر یور سیلف. یہ کب تک چلے گی غفلت, یہ کب تک اگنورنس میں رہیں گے, ہم کب تک دنیا کے ڈوبے رہیں گے, ہمارے پاس جذبہ کب آئے گا, ہم when we will start feelings about Islam. یہ کتنا بڑا امتحان ہے, پانی کے لیے ڈال دیا, پھر پانی آیا, وضو کیا, نماز پڑھا. یہ وہ پرسنالٹی ہے مقدس اردبیلی کی. گئے حرم کے دروازہ کھل گیا, ان کا جو شاگرد تھا وہ دیکھ رہا تھا. بات آئیے تو 2 منٹ سن لے, آپ کو کم از کم ایک آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہمارا مرجع, یہ ہمارا عالم, اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو, اس کے بعد اسلام سمجھ میں آئے گا. انہوں نے کیا کیا آپ کو پتا چلے گا. ان کے شاگرد کہتے ہیں عبداللہ, میں نے دیکھا کہ رات کا وقت 12-1 بجے
मुकद्दस एंटर हुए, दरवाजा हरम का दरवाजा खुल गया, ये अंदर चले गए, छोटा सा दरवाजा बचा हुआ था। ये खड़े हो गए कि मुकद्दस को इतना बड़ा मौला ने अंदर बुलाया। कहते हैं कि मैंने मेरे कानों में मुकद्दस की आवाज आ रही थी, मुकद्दस अर्दबेली। अब जब जाना इंशाल्लाह नजफ शब तो इनकी खबर पे जरूर जाना। राइट साइड पे अल्लामा हिली, लेफ्ट साइड पे ये है। तो इन्होंने कहा कि मैंने मौला इनकी आवाज सुनी और किसी की आवाज सुन रहा था। मैं बिल्कुल ऐसे दरवाजे पे ऐसे खड़ा हुआ। मुकद्दस बाहर निकले, जब बाहर निकले तो पसीने में नहाए हुए, परेशान, ये पीछे पीछे चलने लगे। ये चलते हुए सीधा कूफे की तरफ गए। उस जमाने में नजफ और कूफे में जंगल था, आज तो रास्ता रोड बनी हुई है। ये गए सीधा कूफे में। मस्जिद कूफा छोटी सी, आज बहुत मैसिव मस्जिद है माशाल्लाह, छोटी सी मस्जिद। ये गए, ये दूर खड़ा हो गया अब्दुल्ला, ये देखा कि गए सीधा उस जगह पे गए जहां 19 रमजान को जरबत लगी, आज भी वहां जरी बनी हुई है। और गए वहां जाके ऐसा बैठ गए। किसके सामने बैठे नजर नहीं आ रहा। कुछ देर बैठे, कुछ बात किया, वहां से उठे, उठ के वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे, आधी रात का वक्त है, इनका शागिर्द जो है पीछे पीछे चल रहा था। पैरों की आवाज आई, पलट के देखा, पूछा कौन है? तो कहा शेख मैं अब्दुल्ला। तो मुकद्दस ने कहा आधी रात होगी, तू क्या कर रहा है, यहां क्यों आया? तो इसने आगे बढ़ के सलाम करके इनके हाथों को पकड़ लिया, पकड़ के कहा शेख मैं उस वक्त से आपके साथ हूं जब आप मौला का रोजा हरम का दरवाजा आपके लिए ओपन हुआ। आपने किससे बात की, यहां किससे बात की, कौन था ये? तो कहा मेरी लाइफ में यह वाकया नहीं बताना किसी को। कहा मेरे कोई प्रॉब्लम्स थे, मैं मौला अली के पास गया, रोज जाता हूं, मौला रोज जवाब देते। आज जब गया तो अंदर जरी में से आवाज आई। क्या आवाज आई? क्या अहमद अर्दबेली तुम मेरे पास तो आते हो, तुम अपने इमाम को क्यों नहीं पुकारते, मेरे बेटे को क्यों नहीं आवाज देते? उन्होंने कहा मौला वो मेरा इमाम है, लेकिन मैं कहां ढूंढूं इमाम को? अटलांटा में ढूंढूं? कहां ढूंढूं? मुझे मालूम है आप यहां हैं, मैं आ गया आपके पास, इमाम कहां है मुझे क्या मालूम, वो तो गैबत में। तो कहा जाओ मेरा बेटा मस्जिद कूफा में जाके ये सवाल उनसे करना। कहा मैं रोने लगा, आया पलट के तो देखा मेरा इमाम बैठ के वहां नमाज पढ़ा। मैं रोने लगा, मैं जाके बैठ गया, इमाम ने नमाज मुकम्मल की, पलटे, इन्होंने सलाम किया, सलाम अलैका या फर्जंद ज़हरा, सलाम किया। तो इमाम ने इनको देख के सलाम का जवाब दिया और स्माइल दी, हंसे, मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कुराहट में शिकवा था। क्या शिकवा था? कि मेरे दादा ने भेजा तो आया ना, तू यूं तो नहीं आया मेरे पास। तो इसने हाथों को जोड़ के कहा मौला मैं कहां ढूंढूं आपको? तो इमाम ने, और आप तो गैबत में। इमाम ने जब 3 मरतबा इसने कहा गैबत गैबत गैबत, मौला का जुमला, मौला ने पलट के कहा कि ऐ अहमद अर्दबेली मेरी गैबत मेरे शियों के लिए नहीं है, एक दफा मुझे पुकारो तो, सिर्फ एक दफा आवाज दो, उसके बाद देखो मैंने कब अपने शियों की मदद नहीं की। मैं आपको गिफ्ट दे रहा कि उस रात में इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज पढ़ना 100 मरतबा, हर घर में पढ़ी जाए, हर लड़का पढ़े, हर लड़की पढ़े, हर बच्चा पढ़े। वो नमाज तुमको पूरा साल प्रोटेक्ट करेगी इंशाअल्लाह। आप देखना कि उसकी रहमत और ब्लेसिंग कैसी होती उस नमाज की। उस नमाज के बाद बीबी की तस्बीह पढ़ो, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन सलामती की दुआ करो। उसके बाद दुआ फरज पढ़ो, अल्लाहुम्मा ज़मन बराबर ख़फ़ावन कशफ़ल किताब, वो वाली दुआ पढ़ के बोलो जो भी हमसे गुनाह हुए माफ कर दो, हमको चांस दो, तौफीक दो, और हमारे बिजनेस में, हमारी हेल्थ में, पूरे मोमिनीन के लिए दुआ करो।